يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دین ابراہیمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 4 حرمت والے مہینے مانے جاتے تھے، اور عربوں کے ہاں وہ معمول بھی تھا اور ایک پابندی بھی کسی حد تک تھی. حرمت والے یہ مہینے ذی قعدہ، ذو الحج، محرم اور رجب ہیں. یعنی ترتیب سے دیکھیں تو پہلے رجب ہے، اس کے بعد پھر شعبان، رمضان اور شوال، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ کلیئر ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 مہینے اکٹھے ہیں. سورۃ توبہ میں جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ عرب اس میں ایک اور بہت بری حرکت کیا کرتے تھے کہ اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ مہینے بدل دیا کرتے تھے. یعنی سال کے شروع میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال سفر پہلے آئے گا، محرم بعد میں آئے گا، یا رجب کی جگہ شعبان ہوگا، شعبان کی جگہ رجب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ پلے کرنے سے باز نہیں آتے تھے. اس کا ذکر ہم تفصیل سے سورہ توبہ کے اندر پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف ایک خاص ریفرنس سے حرمت والے مہینوں کی حرمت کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، یعنی جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، پھر مسلمانوں کے درمیان مواخات آپ نے قائم فرمائی، اور پھر یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کی شکل میں معاہدہ کیا، اور انہیں پابند کیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو تمام فریق مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. اس کے بعد یہ کام آپ نے 6 مہینوں میں مکمل کر لیے. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور 1 سال میں آپ نے 8 مہمیں روانہ کی ہیں. ان میں سے کچھ کا تعلق تجارتی راستوں پر اپنے آدمی بھیجنے کا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شارک پر ہاتھ ڈال دیا. قریش نہ کو ہنر رکھتے تھے کہ کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں، اور نہ وہ کھیتی باڑی جانتے تھے، اور وہ کھیتی باڑی ہو بھی نہیں سکتی. مکہ مکرمہ میں پتھریلی زمین اور بارش کا کوئی نام نشان نہیں. لہذا یہ سب تجارت پیشہ لوگ تھے، اور تجارت میں بھی اگرچہ جو نارمل ہوتی ہے کہ چیزوں کی خرید و فروخت وہ بھی تھی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب، وہ مدینہ منورہ میں جو گئے ہوئے تھے، ان کا انتقال ہوا. وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پر؟ وہ وہاں سے کھجوریں خریدنے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ وہ تاجر تھے کہ سب سے زیادہ آج بھی دنیا میں کھجور مدینہ منورہ ہی میں ہوتی ہے. تو وہاں گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بھی تھا. لیکن اصل جو بزنس تھا قریش کا وہ کیا تھا کہ آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو کارگو کو انہوں نے مونوپلائز کر لیا تھا. اس لیے کہ قریش کو عرب کی سرزمین میں ایک خاص پریولیج حاصل تھی، اس لیے کہ یہ کعبے کے متولی تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت جو ہے کعبے میں رکھا ہوا تھا. لہذا عرب کے تمام قبائل ان کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے. ان کا قافلہ نہیں لوٹا جاتا تھا، باقی سب قافلے لٹتے تھے. یعنی آج بھی اگر آپ تصور کریں
کہ کارگو کمپنیز میں سے اگر کوئی کمپنی آپ کو ساتھ ہی انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ زیادہ پیسے دے کر بھی اپنا مال اسی کے حوالے کریں گے کہ اس کو فلاں جگہ پہنچا دو، اس کو فلاں جگہ پہنچا دو۔ تو قریش کے قافلوں کو چونکہ لوٹا نہیں جاتا تھا، لہذا یہ کارگو کے بزنس میں پیش تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی تجارتی راستوں کے اوپر بٹھا کر، اور مینلی جو کارگو کا بزنس تھا وہ تھا بھی کیا، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ نقشے کو اگر آپ ذہن میں لائیں دنیا کے نقشے کو، تو سعودی عرب تقریباً ایک ترچھی تکون کی شکل میں ہے، اوپر سے ٹیپر کر رہا ہے، اور نیچے یہ یمن کا علاقہ جو ہے یہ براڈ ہے، اور سمندر جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کبھی نہر سویز نہیں بنی تھی، تو کیا تھا، یعنی اوپر تک نہر سویز سے پہلے سمندر تھا، اور پھر نیچے سے بحیرہ عرب جو ہے وہ گزرتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا ایران کی طرف۔ اب ایسٹ کا، مشرق کا سارا مال جو مشرق میں بنتا تھا وہ سارا کا سارا جہازوں پر آتا تھا، یعنی بادبانی کشتیوں پر یمن، اور یمن کے ساحل سے اتر کر اب وہ زمینی راستے سے شام کی طرف جاتا تھا۔ شام سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ یورپ کی طرف جاتا تھا۔ اور نقشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مدینہ منورہ نسبتاً شمال میں ہے، اور مکہ مکرمہ نسبتاً جنوب میں ہے۔ اچھا، اب اگر شام کی طرف جانا ہے وہ کیا ہے، وہ مدینہ منورہ سے فردر نارتھ میں شام ہے، فلسطین ہے، پھر اس کے بعد یورپ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جتنے بھی راستے تھے تجارتی وہ مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہ بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستوں کو کاٹ سکتا ہوں۔ اور دوسرا جو مقصد تھا آپ کا وہ مہم میں بھیجنے کا، وہ تھا عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ یعنی آپ کا نمائندہ ایک باقاعدہ مسلح فوج دستہ لے کر جاتا تھا، اور آفیشلی کسی سردار سے، کسی قبیلے کے سردار سے جا کر ملاقات کر کے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے اتحادی بننے کی دعوت دیتا تھا کہ آؤ تم میرے الہی بن جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، اور سب کو معلوم تھا کہ یہ قریش کی طرف سے نکالے ہوئے ہیں، اور قریش نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ قریش کے دشمن سے دوستی جو ہے یہ بڑی مہنگی پڑے گی، اس لیے کہ قریش جو ہے وہ اس وقت پورے عرب کے غنڈے تھے۔ جیسے آج دنیا میں امریکہ کی ایک حیثیت ہے کہ اس کے دشمن کے ساتھ آپ کو تجارتی معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی جنگی معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ پائپ لائن کی وہ ساری فیزیبلٹیز اور اس کی ساری کاغذی کارروائی اپنی جگہ دھری کی دھری رہ گئی۔ ایران پاکستان جو ہیں وہ پائپ لائن معاہدہ بھی نہیں کر سکے گیس لینے کے لیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی دستوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا نخلا کی طرف، اور یہ بڑا خاص ایک مشن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کا ایک دستہ ترتیب دیا، اور ایک صحابی کو اس کا کمانڈر بنایا، اور اس کمانڈر کو ایک سیل لیٹر دیا کہ اس سمت میں چلے جاؤ، اور جب 2 دن کا فاصلہ طے کر لو تو پھر خط کھول کر پڑھنا۔ انہوں نے خط کھول کر پڑھا 2 دن کے بعد، تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں چلے جاؤ، وہاں قیام کرو، اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے مطلع رکھو۔ اب یہ سمجھیے کہ نخلا کہاں ہے۔ نخلا مکہ مکرمہ سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہاں مدینہ 250 میل دور، اور کہاں مکہ مکرمہ، اس لیے کہ یہ طائف کے پاس ہے۔ نخلا کی وادی طائف کے پاس ہے، اور طائف تقریباً 50 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے۔ اب اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک جو ہے وہ جا کر قریش کو للکارا، اور انہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارے تجارتی راستے بھی کاٹ سکتا ہوں،
اور تمہیں سیاسی اعتبار سے بھی آئسولیٹ کر سکتا ہوں۔ اسی کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا۔ اب اس جو دستہ تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آخری تاریخ تھی جمادی الاخری کی، رجب کی آخری تاریخ تھی، اور بالکل جو حرم کی سرزمین ہے اس کے بارڈر پر تھے جب ایک قافلہ ملا انہیں جس پہ بہت سا تجارتی سامان تھا بڑا قیمتی، لیکن اس کے ساتھ تیر انداز حفاظت کرنے والے لوگ بہت کم تھے۔ یہیں جب مال کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، اونٹ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ سارا پیرافرنیلیا جو ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ قیمتی سامان تھا لہذا یہ جگہ نہیں زیادہ گھیر رہا تھا، ایک چھوٹا سا قافلہ تھا لیکن سامان بہت قیمتی تھا۔ اب جو دستہ مسلمانوں کا تھا، یعنی تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو اپنے علاقے میں نظر آئے، آپ پوچھیں گے بھی ہاں بھائی یہاں کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں تو کون میں روکنے والا، اب اس سے پھر تو تکار شروع ہوتی ہے، پھر لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا، اور مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہوا مشن پر۔ اب یہ وہ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم وہاں قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اطلاع کرو، لیکن بہرحال سچویشن ایسی بن گئی کہ اب لڑائی جو ہے وہ تیار ہے۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ ایک طرف گڑھا ہے اور ایک طرف کھائی ہے، اس لیے کہ اگر آج کا دن گزر جاتا ہے تو وہ حرم کی سرزمین میں شامل ہو جائیں گے، وہ ایک حرمت ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ ایک حرمت ہے، تو ان دونوں حرمتوں کے ہم درمیان ہیں۔ تو لڑائی ہوئی اور انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں نے، اور ایک آدمی ان کا مارا گیا، ایک بھاگ گیا، اور دو کو صحابہ کرام نے قیدی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے پیش کر دیا، اور مال غنیمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لڑو، لیکن آپ نے مال غنیمت بھی، اس میں مختلف روایات ہیں کہ آپ نے مال غنیمت قبول کیا، بعض روایات میں آپ نے مال غنیمت بھی قبول نہیں فرمایا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا میں اس میں کوئی پارٹی یا شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اب چونکہ یہ واقعہ حرمت والے مہینوں میں پیش آیا، قریش نے اس پر بہت واویلا کیا، بڑے بنے پھرتے ہیں دیندار، اور حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ، کون سا دین ہے یہ، کون سی شریعت ہے یہ، کیا مذہب ہے تمہارا؟ یعنی پروپیگنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کو تو موقع چاہیے تھا پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام۔ اب آپ سے وہ بڑے میننگ فل انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا ہے رائے تمہاری، کیا سمجھتے ہو تم حرمت والے مہینوں کو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قریش پوچھ رہے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو تم حرمت والے مہینوں کو؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ آ کر سوال کریں، لیکن جو شور اتنا مچایا تو اس کو قرآن مجید نے الفاظ کا جامع پہنایا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، مراد کیا ہے کہ تم کس طرح کے مسلمان ہو، کس طرح کے دیندار ہو، ہیں حرمت والے مہینوں کا تمہیں پاس ہی نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ یعنی ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، what do you think, what's your opinion؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، البتہ اللہ کے راستے پر آنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا، اور مسجد حرام کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ کبیر اور اکبر جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فرسٹ ڈگری اور تھرڈ ڈگری جو ہوتی ہے اس کی
ایڈجیکٹیوز کی، یہ اس طرح کا فرق ہے۔ یہ سارے جو ہیں نارمل، کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر اس سے بھی چھوٹا، اسی طرح مجید عزت والا، امجد اس سے بھی زیادہ عزت والا، کریم عزت والا اور اکرم اس سے بھی زیادہ عزت والا، حمید تعریف کیا گیا، احمد اس سے بھی زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ سارے عربی زبان میں ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں، حمید، احمد، کریم، اکرم، سلیم، اسلم، مجید، امجد، حسین، آسن، اس طرح سے ہے۔ دیکھیے پہلے کیا فرمایا کہ یس، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو حرکتیں تم کرتے ہو، ان کی حرکتیں 4 گنوائی یہاں پر۔ دیکھیے، اللہ کے راستے سے پر آنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا۔ تم مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ سمیہ اور یاسر کا قتل کرتے ہو تو وہ تمہیں نظر نہیں آیا، اور اخراج اہلہ منہ، مسجد حرام کے رہنے والوں کو اس سرزمین سے نکالنا، یعنی مہاجرین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، وہ بھی کیوں ہوئی کہ تم نے اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ تو ان کو فرمایا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ اچھا، اب بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں، یعنی ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکولر ورلڈ نے آؤٹ آف دا وے ہائی لائٹ کی ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ سچائی اور دیانتداری۔ سچائی اور دیانتداری یقیناً بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن سچائی اور دیانتداری اٹ سیلف مطلوب و معبود نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیوں سچ بولنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ سچ بولو۔ ہمیں کیوں دیانتداری کرنی چاہیے اور چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ چیٹ نہ کرو۔ لیکن اگر وہی ہمارا رب ہمیں حکم دے چیٹ کرنے کا تو ہم پر چیٹ کرنا لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں کوئی پروویژن نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجائی کہ اس طرح وہ بادشاہ کا جو میئر ہے پیالہ، وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں ڈال کر پھر اسی سے برآمد کر کے وہ نکال لو۔ اب یہ جو عمل ہے، آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں وہ پولیس والے کا عمل اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے مختلف، کہ وہ خود ہی کسی کی جیب میں پڑیا ڈال کے اور اس پہ سے ہیروئن کی پڑیا برآمد کر کے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے، اس لیے کہ رب العالمین نے حکم دیا ہے دیانتداری کا، اور یہ کیا ہے؟ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خود چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کمیونیکیشن تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو، تو لہٰذا ان کے ایسا کرنے میں کوئی نہ حرج ہے، نہ جرم ہے، نہ ان پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اصل میں وفادار کس کے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے، اور بادشاہ کا قانون رکاوٹ بن رہا تھا تو اس کے اندر پروویژن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ایسے کر لو۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہیلا اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کے لیے اختیار کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کی بھی مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ اصحاب سبت، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سبت کہتے ہیں سیچرڈے کو، کیونکہ بنی اسرائیل پر ہفتے کے روز کاروبار زندگی حرام تھا، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک انہیں اللہ کی عبادت میں گزارنے پڑتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے قبیلہ ساحل سمندر پر آباد تھا اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے۔ مچھلیوں نے محسوس کیا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہے
کہ ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. لہذا ہفتے کے روز آ کر ساحل سمندر کے پاس وہ اٹکیلیاں لیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھل کے ادھر اٹکیلیاں لے رہی ہیں، اور ان کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ تاڑی ایسی تیسی پھڑ تانوں سی نہیں سکتے، تاڑا مکو ٹھپاں گے سی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دریا کے ساتھ چینلز بنا لیے اور ان چینلز کے آگے حوض بنا لیے. تو ہفتے کے دن وہ چینلز کے جو تختے تھے یا رکاوٹیں اٹھا دیتے اور مچھلیوں سمیت پانی ان چینلز میں سے ہو کر آ کے حوضوں میں اکٹھا ہو جاتا، اور پھر اس کو راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے روز مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھیے ہم تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، مچھلیاں ہم نہیں پکڑتے ہفتے کے دن، باقی جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اس پکڑنے کے لیے اس کو جائز سمجھتے تھے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے چہرے مست کر دیے اور بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی چیٹنگ میں کوئی شخص جو ہے اگر انوالو ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستوجب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے کسی بندے سے کہہ دے تو وہ بات دوسری ہے. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب قریش کا جو سوال ہے، ایسے موقع پر جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی قوم کو لاجواب کرنے کے لیے، اور یعنی اس کو دیوار پر اس کے ساتھ لگانے کے لیے کہ تم نے غلط کیا ہے، کہو غلط کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تقاضا کیا کہ تم اپنے ساتھیوں کے اس عمل کو ڈسون کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈسون نہیں کیا. وہ جو مختلف روایات ہیں کہ آپ نے ان سے مال غنیمت قبول نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، آپ نے انہیں کو سزا بھی نہیں دی. ورنہ اگر وہ اتنی بڑی وائلیشن تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سزا دیتے، سزا بھی نہیں دی. یعنی ایک بین کا راستہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کو کلیئر کر دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا کہ ان سے وہ مال غنیمت قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پورا فیور کیا ہے مسلمانوں کا. نوٹ کیجئے گا، یعنی کوئی ان پر الٹا الزام لگایا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بندوں نے بھی، میرے نبی کے ماننے والوں نے بھی غلطی کی ہے، لیکن تم اس سے بڑی غلطیاں کرتے رہے ہو، پہلے ان کا تو حساب دو. اب جو یعنی عدل کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ چونکہ اس نے بھی برائی کی تھی لہذا میں نے بھی کر لی. اب قانون و انصاف کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ نوٹ کیجئے گا اپنے نبی کے ماننے والوں کو فیور دے رہا ہے، اور یہ فیور جو ہے آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور یہ فیور اللہ تعالیٰ کا آخرت میں بھی ملے گا. اور اس میں ہمیں ہرگز نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بغلے جھانکنے کی ضرورت ہے. ڈٹ کے کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے گا. تم بھی اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہو، ایمان لے آؤ. اس میں خام خواہ بیک فٹ پر چلے جانا، بہت سے لوگ جو خاص طور پر یعنی مطالعہ کرتے ہیں اور ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں. یا آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب کھولی اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھنی شروع کر دی، اور وہ بڑے حساب کتاب سے انہوں نے یہ سارے بندوبست جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، ایسے کویسچنز ریز کیے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے علم ہوتا نہیں، لیکن وہ جو دوسروں کے اعتراضات ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. حالانکہ کنفیوژن والی کوئی بات ایسی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کے بھیجے نمائندے ہیں، اور جو بھی اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا فیور ون کر لیتا ہے. اگر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا فیور ون کرنا ہے تو راستہ کھلا ہے، تم بھی آ جاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو اینڈ جوائن اس. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. یعنی ایک تو ان کا ماضی کا رد عمل ہے نا، جو انہوں نے 4 کام کیے تھے جن کو یہاں گنایا گیا ہے اور کر رہے ہیں. اس پر مزید فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ تم سے سوال کر رہے ہیں چڑھ کر، آگے بڑھ کر، آبجیکشن ریز کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا اپنا معاملہ کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، واپس کفر میں لے جائیں.
ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت اور ہمت ہو، اف دے کین، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، یہ ہے ہمارے لیے بڑی اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بڑا احسان فرمایا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے، اور ہوش سنبھالتے ہی اپنے اپنے ماں باپ کو ہم نے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ اللہ کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اب اس احسان کے باوجود انسان کا ذرا زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو انٹلیکچول ثابت کرتے ہوئے، یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہے نا، یعنی دیندار ہونا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیکورڈنس ہے، اور ذرا کھلی کھلی باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فارورڈنس ہے، ماڈرنزم ہے۔ تو اس چکر میں بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف بولنے سے بھی چوکتے نہیں ہیں۔ انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ ہرگز نہ نکلے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا سب کچھ صفر سے ضرب کھائے گا اور صفر ہو جائے گا۔ تو ایمان بڑی ویلیویبل چیز ہے۔ تو وارن کیا گیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ مر گیا اسی حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم میں سے، آپ میں سے جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں نسبتاً، انہیں یاد ہوگا کہ جب میں اپنی مثال دیتا ہوں، حاج صاحب میری تائید کریں گے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ممبر و محراب سے یہ بات عام سنتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ بہتر ہے کافر سے۔ کیوں جائے صاحب؟ لیکن اب کیا ہے؟ یعنی یہ جو مغربی تعلیم کے اثرات ہیں، اب ایمان کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ 6 مہینے امریکہ میں، یورپ میں لگا کے آ جائے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی اسلام تسل اتھے پہ ہے، انہاں مسلمانوں تو کافر چنگے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کی نظر میں ایمان کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ اب اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مسجد و محراب سے، یہ ممبر و محراب سے دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ کلمے تے موت دیں۔ اب ہمیں اس کی قدر نہیں رہی، اس فکر ہی نہیں اس کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میں کس طرح جنت نہیں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ایمان کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اللہ کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اسی کلمے پر میری موت آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو پرانا ایک دستور تھا کہ جو ہی کوئی شخص جو ہے وہ قریب المرگ ہوتا تھا تو اس کے پاس کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تھوڑا سا نیم بے ہوشی میں ہے تو وہ ساتھ ہی آواز ملا لے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے ہی اس کو موت آ جائے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ اور بہت سے لوگ یعنی آپ کے عزیز و اقارب میں ایسے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ کوئی دیندار یا نماز روزہ کرنے والے نہیں بھی تھے، لیکن اس دعا کی بدولت اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ کے گئے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بڑے واضح الفاظ میں یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا، اب میں ٹیکنیکل لفظ استعمال کر رہا ہوں ارتداد سے نا، من یرتدد منکم، اب میں اس کا ٹیکنیکل لفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا، یعنی اسلام لانے کے بعد کفر میں واپس چلا گیا، اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فیمت وہو کافرن، اور مرا اسی حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا و آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور وہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے
اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش کی امید رکھتے ہیں نا، تو اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کے بعد جتنا کوئی آگے بڑھے، اپنا گھر بار چھوڑنا دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آج کسی کو دین کے لیے گھر بار چھوڑنے کا کوئی مشورہ دے گا دماغ خراب ہو گیا، لیکن ابھی اسے جاب مل جائے دبئی میں، آسٹریلیا میں، تو فوراً وہ اپنا بوریہ بستر باندھ کر روانہ ہو جائے گا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ وہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک نوجوان تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا اور اس نے کمٹ کر لیا چلہ، تو اس کی والدہ مفتی صاحب کے گھر آئی اور مفتی صاحب کی اہلیہ سے ملی کہ جی ہمارے بچے نے وہ کمٹ کر لیا ہے چلہ، تو اس کی تو دادی جو ہے اس کو بہت پیار کرتی ہے، جب تک وہ رات اس کو گلے نہ لگا لے، اس کا منہ نہ چوم لے، وہ تو رات بھر سوتی نہیں۔ تو مفتی صاحب سے کہیں کہ آپ اس کو منع کریں کہ نہیں وہ گھر پر رہے۔ خیر کچھ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر پر موجود تھا، تو وہ خاتون جو ہے وہ پھر آئی میری بیوی کے پاس، تو اس نے کہا کہ جی بچے کا کچھ کام کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ویزا لگ جائے سعودی عرب کا، تو مفتی صاحب سے کہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے۔ کہتے ہیں میں سن رہا تھا تو میں نے دوسرے کمرے ہی سے کہا کہ بالکل نہیں، دعا نہیں کرنی اس کی دادی مر جائے اس کے بغیر۔ یعنی اگر کوئی دین کے لیے نکلے تو دادی کی موت کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر پیسے کمانے کے لیے جائے تو پھر نہ نانی مرتی ہے نہ دادی مرتی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو ایمان وہ بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد پھر جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنا وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، قربانی دے گا، تو وہ زیادہ حقدار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کی امید رکھے۔ ہمارا عام معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ بھی دین میں اس کی پروویژن موجود ہے، لیکن خود ہمیں شرم آنی چاہیے، ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بغاوت بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑیں بھی، اور پھر ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری بھی سنے گا اور ہماری بھی بخشے گا۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ الذین دو دفعہ آیا ہے۔ جو بنیادی شرط ہے ایمان، اس کو کر کے اس کے بعد پھر عمل سارے جو ہیں ان کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ علیحدہ شرط تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اور اس پر کوئی ایڈ بھی کر لے کہ ہجرت بھی کرے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اصل میں اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یعنی پچھلی دفعہ، آج، پھر آگے بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یسألونک یسألونک یسألونک، یہ اصل میں کیا تھا کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد وہ جو کفار کے ساتھ ہر وقت ہی کشمکش تھی گھروں کے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ اگرچہ وہ باہر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگ نکلتے رہے، اور پھر جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور بہت کچھ ہوا۔ اب یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کا اکثر حصہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ اب شریعت جو ہے اس کی تشکیل ہو رہی ہے، یعنی مکی زندگی میں اصل چیز کیا تھی؟ ایمان، اور اس پر ثابت قدم رہنا اور اسی پر مار کھانا۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہ دارالسلام میسر آ گیا، دارالاسلام ابھی نہیں بنا مدینہ، دارالسلام میسر آ گیا، سلامتی ہو گئی، امن مل گیا، دارالامن ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب باقاعدہ عبادات جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہو رہی ہیں۔ مکی زندگی میں کیا تھا؟ نماز باجماعت حرم میں جا کے نماز پڑھنا تو ممکن نہیں تھا،
اور جو نماز باجماعت کا بھی سلسلہ تھا انفارملی، وہ کہاں تھا؟ دار ارقم کے اندر تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب مسجد نبوی میں نماز پنج گانا بھی فارملائز ہو رہی ہے، باجماعت ادا ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب مختلف احکام جو ہیں وہ پے بپے نازل ہو رہے ہیں۔ پھر کچھ مسلمان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذوق عطا فرمایا تھا کہ وہ دین کے حلال و حرام کو خود سمجھنے لگے تھے۔ جب ایمان اندر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا، تو اب خود ان کا اپنا ایک مزاج تھا کہ وہ آ کے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ خاص طور پر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے۔ تو یہ لوگ کیا تھے کہ یہ آ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ شراب اور جوا، اب ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کی ذہانت کو، دین کے ساتھ ان کی مناسبت کو، کہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا، لیکن وہ فیل کر رہے ہیں کہ جو دین کا جنرل مزاج ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں بہت سا گناہ ہے، ومنافع للناس، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ پھر واضح فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کی برائی، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ کلیئر ہو گئی نا بات؟ لیکن نوٹ کیجئے گا ابھی حرمت کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے، یعنی 3 سٹیجز پر یہ شراب اور جوئے کا حرمت جو ہے وہ خاص طور پر شراب بھی 3 سٹیجز پر آئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد پہلی صورت ہے۔ اس میں حکم کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں کہ یہ گناہ ہے، ان میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں یہ ہمارے انٹلیکچوئلز، کہ وہ لوگ کہ جو وہ قطب شمالی پر رہتے ہیں اور وہ فلاں ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ وہ شراب پئیں، نہ وہ خود وہاں کبھی گئے، نہ انہوں نے رہ کے دیکھا کہ اس کے بغیر ممکن ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام پر اعتراض کرنا۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، یس ان دونوں میں گناہ ہے، بہت سا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ بس بات یہیں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر سورہ نساء، اس کے اندر کیا ہوگا؟ ایک سٹیپ آگے بڑھایا جائے گا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا نا، لیکن وہاں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو میرے قریب نہ آنا، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تو جب اپنے سینسز میں آ جاؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ اور زیادہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آ گئی۔ سورہ مائدہ کے اندر وہ آخری حکم آیا کہ بے شک شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں نماز سے روک دے۔ اور پھر آخری حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب منتہون یہ انتہا سے بنا ہے، تو کیا تم انتہا کرتے ہو کہ نہیں کرتے، چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے اس کو۔ لیکن جس نے کوئی نقطہ نکالنا ہے وہ پھر بھی نکالتا ہے کہ جی پورے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر ہی نہیں ہے، لفظ حرام نہیں آیا، لیکن اس سے بڑی بات کہہ دی کہ بعض آتے ہو کہ نہیں آتے۔ یعنی جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا آخری
اس وقت تک چونکہ ناپسندیدہ صحیح، لیکن بہرحال جواز تو تھا نا اس کا، لہذا بہت سے صحابہ بھی شراب پیتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قریب نہیں گئے تھے، حضرت ابوبکر قریب نہیں گئے تھے، حضرت عثمان قریب نہیں گئے تھے، اور یہ جو صدیق روحیں ہیں عشرہ مبشرہ میں سے بہت سے، سب کے سب نہیں، لیکن چونکہ حرمت نہیں تھی لہذا پینے میں کوئی گناہ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ حکم آ گیا کہ باز آتے ہو کہ نہیں، تو اس وقت پھر جس نے ابھی پی تھی اس نے گلے میں انگلی پھیر کر کر دی، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، اور گھروں میں جس کے پاس اسٹاک تھا اس نے سارا ضائع کر دیا۔ تو یہاں پہلا حکم ہے کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ اس میں بہت سا گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ اب پھر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ یعنی پہلے کیا فرمایا تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو یوں کر کے ان مدات میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن اب اس میں وہ لاسٹ بات کہہ دی کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو اللہ کے راستے میں۔ اچھا، اب دین میں ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب کیا ہے کہ بیسک ایمان کے اوپر کیا ہے فرائض، فرائض کے اوپر کیا ہے پھر واجبات، پھر کیا ہے سنن مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور پھر اس کے بعد جا کر آتے ہیں نوافل۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعتبار سے اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی احتیاط برتی ہے۔ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ کوئی چڑیا جو ہے وہ باغ کی ٹہنیوں کے اندر جو ہے وہ گر گئی ہے اور اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے بڑے امیز ہوئے کہ واہ بڑا گھنا باغ ہے میرا، اور فوراً خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ سیدھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہیں اپنی کیفیت بتائی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ وقف کرتا ہوں دین کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نہیں کم کرو، میں نے کہا جی میں آدھا دیتا ہوں، آپ نے کہا اور کم کرو، اس نے کہا جی میں 1/3 دیتا ہوں، آپ نے کہا الثلث کثیر، ہاں 1/3 بہت ہوتا ہے۔ اور پھر اسی قسم کی حدیث سے یہ بات باقاعدہ فقہ کے اندر اسٹیبلش ہوئی، اور بھی بہت سی حدیث سے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ وصیت اپنے مال کے 1/3 پر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ باقی جو ہے وہ کیا ہے، جو ہی مر گیا وہ اس کے وارثوں کا ہے، لیکن 1/3 پر اس کی وصیت لاگو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کی وصیت لاگو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب یہ ایک صحابی ہیں، اور حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ اب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نوٹ کیجئے، آپ سب نے سنا ہوا ہے واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہیں کہا کہ کم کرو، اور حضرت ابوبکر نے تو کمال ہی کر دی کہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر آ گئے اور سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دی۔ تو آپ نے سارا قبول کر لیا۔ کیوں؟ تمام انسان اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے پیدا نہیں کیے، جیسے شکل ایک جیسی نہیں ہے، صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں، طاقت ایک جیسی نہیں ہے، ایسے ہی روحانی طور پر بھی ہم میں سے کوئی 2 افراد برابر نہیں ہیں۔ عام میں اور آپ جوش میں آ کر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو اندیشہ کیا ہے، جب جوش ٹھنڈا ہوگا تو پچھتائیں گے بھی صحیح کہ یار غلطی کر بیٹھے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was certain کہ میرا یہ ساتھی کبھی پچھتائے گا نہیں اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دے کر، لہذا ان کی قبول کر لی۔ تو انسان کو
یعنی کوئی قربانی کرتے ہوئے ذرا اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے، جذبات میں آ کر کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسان کی سوچی سمجھی کوئی رائے ہو تو اس میں انسان انفاق کرے، لیکن کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ قل العف، جو ضرورت سے زائد ہے دے دو۔ اب شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، سال بھر تمہارے پاس رہا ہے، تو فرض کتنا ہے؟ وہ 2.5% ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ مال کا۔ لیکن جو ایمان کا، یوں سمجھیے کہ اسلام کے لیول پر تقاضا ہے 2.5% کا، اور ایمان کے لیول پر تقاضا ہے 100% کا، کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ وہ اس سے بھی آگے ہے، یعنی آپ کے پاس ادھر جو ہے وہ ہدیے آتے تھے، اور دوسرے راستے سے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، اور اپنے گھر میں کئی کئی دن کے فاقے آ جاتے تھے۔ اب ہمارا جو جدید انٹلیکٹ ہے وہ اس پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایمان کے ساتھ انسان چلے تو جتنی مرضی قربانی دے، لیکن قربانی دیتے ہوئے اپنے آپ کو اچھی طرح تول لے کہ یہ جذباتی فیصلہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ جذباتی فیصلہ ہوگا تو پھر ریگریٹ بھی ہوگا، اور اگر سوچا سمجھا فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ عمر بھر انسان اپنے اس فیصلے کو اون کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی تھی کہ میں نے تیرے دین کے لیے یہ قربانی دی تھی۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل العف، کہہ دو کہ سارا کا سارا جو ضرورت سے زائد ہے دے دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا و آخرت کی باتوں پر غور و فکر کرو۔ کیا مطلب دنیا و آخرت کی باتیں؟ ایک ہے دنیا کا گین، ایک ہے آخرت کا گین، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سورہ نحل میں جا کے انشاءاللہ ہم بڑی خوبصورت آیت ایک پڑھیں گے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اگر کوئی شخص آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں، بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی۔ اور اگر کوئی شخص دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو دنیا میں انویسٹ کیے ہوئے مال کا نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور انسان بینکرپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ ان کی اصلاح اچھا کام ہے، ان کی بھلائی، ان کے ساتھ بھلائی کرنا نیکی ہے۔ خالطوہم فاخوانکم، اور اگر تم باہم مل جل کر رہو، اختلاط مرد و زن کہتے ہیں نا کہ مرد و زن کا اکٹھا ہونا، رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، وہی لفظ ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم مل جل کر رہو، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں اصل میں جو بیک گراؤنڈ میں مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ کوئی آپ کا بھائی، آپ کی بہن، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، اس کے یتیم بچے ہیں، اب ان کے سارے مال کے اوپر بھی آپ ہی محافظ بھی ہیں، اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے بچے کو کھلانا پلانا بھی اور اس کو ریز کرنا بھی۔ اب ایک امکان تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا کاروبار ماشاءاللہ بہت وسیع ہو، آپ کی آمدنی بہت وسیع ہو، اور آپ اس کے کاروبار کو، ان کے کاروبار کو اپنے مال سے علیحدہ رکھ کے مینیج کر لیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس مینجمنٹ کے لیے یا آپ کو اپنی جو بھی مصروفیات ہے اس میں سے ٹائم دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کے پاس وافر ٹائم ہو پھر تو ممکن ہے، لیکن اگر آپ خود محنت کرتے ہیں اور آپ کی بھی جاب ہے اور آپ کا بھی سسٹیننس اسی کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ ہوا یہ کہ جب اسلام آیا اور یتیموں کے بارے میں بار بار تاکید آئی کہ یتیم کا مال کھاتا ہے، وہ پیٹ میں آگ بھرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے یتیم بچوں کا کھانا پینا بالکل علیحدہ کر دیا کہ کہیں ان کی روٹی کا کوئی ایک لقمہ بھی ہمارے اندر نہ چلا جائے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک مشقت تھی، اس سے ریلیو کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نیت تمہاری خراب نہ ہو، اگر تم مل جل کر کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہی وہ سیانے ہو جائیں
اس قابل ہو جائیں کہ اپنا کاروبار خود سنبھال سکیں تو سب کچھ ان کے حوالے کر دو، اس کی تفصیل بعد میں بھی آئے گی۔ تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو اور فساد ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملائے گا اسے کھانے کے لیے، اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل کرے گا تاکہ ان کا مال بھی بڑھتا رہے، یعنی اپنے بزنس کے ساتھ آپ نے ان کو بھی ایک پارٹنر بنا لیا، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس پورے بزنس کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پورا حساب رکھتے ہوئے ان کو پارٹنر بنایا، اور جو ہی وہ سمجھدار ہوں تو آپ ان کا شیئر جو ہے وہ علیحدہ کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اصلاح ہے۔ لیکن اگر کوئی مال کو اپنے ساتھ ملاتا ہے ہڑپ کرنے کے لیے، کھا جانے کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فسادی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، یعنی جو کر رہے ہو تم اسی طرح۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے عمل شرک اور ایک ہے مشرک اصطلاحاً۔ تو لفظی طور پر تو مشرک کون ہے؟ شرک کرنے والا۔ لیکن اہل کتاب ورسز مشرکین جب قرآن مجید میں آتا ہے تو یاد رکھیے گا اس سے مراد پیگنز ہوتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کون ہیں؟ جو تورات، انجیل، زبور کو مانتے ہیں اور نبیوں کے باقاعدہ ڈکلیئرڈ پیروکار ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندو مت، بدھ مت یا جتنے بھی دوسرے مذاہب دنیا کے اندر ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اپنا رشتہ آسمانی ہدایت سے نہیں جوڑتے، تورات و انجیل کو بھی نہیں مانتے، پچھلے نبیوں کو بھی نہیں مانتے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ مشرکین کہلاتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ شادی کرنے کی اجازت ہے، خود قرآن مجید میں دی گئی ہے، لیکن مشرکوں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ پڑھیے گا، بڑا واضح ہے آیات، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور کوئی مومن لونڈی بھی کسی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھی کو نہ لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو جن کے تم ولی ہو ان کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دینا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور کوئی مومن غلام بھی کسی مشرک آزاد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ سب کے سب تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن